السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ دوسرے عشرے کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سے کام کرنے چاہیے، آج کی ویڈیو میں ہم ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، آخر میں چند وظائف اور چند باتیں بھی آپ کو بتاؤں گا جو اس عشرے میں ہمیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ تو یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس انتظار میں رہتے ہیں کب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے، توبہ کرے، میں اس کو معاف کروں، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، اس کی توبہ کو قبول کروں۔ تو ہم رمضان المبارک میں خاص طور پر دوسرے عشرے میں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اپنے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرے کہ یا اللہ جو گناہ ہوئے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ویسے تو تمام دنوں میں ہی اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، لیکن کچھ دن وہ سیزن کے ہوتے ہیں، کچھ دن خاص ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کروں۔ میرے بندے جو خطائیں کر چکے ہیں، گناہ کر چکے ہیں، میں ان کی خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو معاف کر دوں، ان کو پاک اور صاف کر دوں۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور یہ دروازے رمضان کے آخری دن تک کھلے رہتے ہیں، جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں، اور روزانہ ہزاروں میں، لاکھوں میں لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، انہیں جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور یہ رمضان کی آخری رات تک یہ عمل چلتا ہے۔ تو کچھ دن سیزن کے ہوتے ہیں، اور یہ عشرہ بھی سیزن کا ہے، مغفرت کا عشرہ ہے۔ تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ جو گناہ کر چکے ہیں ان کو چھوڑنے کا عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، اللہ سے پکا وعدہ کریں کہ آج سے یہ گناہ نہیں ہوں گے، آج سے دوبارہ گناہ نہیں ہوں گے، اور جو گناہ کیے ان پر ندامت بھی ہو، شرمندگی ہو، اور آئندہ گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی معافی مانگی جائے، سچی توبہ کی جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اس عشرے کے اندر ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ ویسے حدیث مبارکہ میں تو کوئی خاص دعا نہیں آتی، لیکن جو مشہور دعائیں ہیں اس میں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ دعا بھی مشہور ہے۔ اور اسی طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ دوسرے عشرے کی دعا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، یہ بھی دوسرے عشرے میں دعا پڑھی جاتی ہے۔ اور اسی طرح استغفار کی کثرت ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، اس عشرے کے اندر درود شریف کا اہتمام ہو، کثرت سے درود شریف پڑھیں، اور استغفار کی کثرت ہو۔ اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام استغفار ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اس عشرے میں تلاوت قرآن کا اہتمام ہو، نوافل کا اہتمام ہو، تہجد پڑھنے کا اہتمام کریں، اور ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تہجد پڑھنے کے بعد آپ 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، رو رو کر معافی مانگے، گڑ گڑا کر معافی مانگے، اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اور صبح فجر کے بعد آپ استغفار کریں، اور رات کو سونے سے پہلے بھی آپ 10 منٹ تک استغفار کریں مختلف الفاظ سے۔ سید الاستغفار بھی آپ پڑھیں، ایک مرتبہ سید الاستغفار پڑھ لیں، اور پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اللہم اغفر لی ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں، استغفر اللہ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ تو اس طرح آپ مختلف صیغوں کے ذریعے استغفار کریں، اور درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ درود شریف آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد پڑھیں، یہ بھی کافی ہے۔
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काफ़ी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, ये भी पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं। तो कई दुरूद शरीफ हैं, इन्हें पढ़ें। और जो आखिरी दूसरे अशरे की दुआएं हैं उनको पढ़ने का एहतमाम करें। तहज्जुद का एहतमाम हो, नवाफिल का एहतमाम हो, गुनाहों से बचने की कोशिश हो। अफ्तारी के वक़्त, सहरी के वक़्त दुआएं कबूल होती हैं, इस वक्त दुआ मांगे। तो अपने इन औकात को कीमती बनाएं। रमज़ान मुबारक का एक अशरा गुजर गया, 2 अशरे बाकी हैं। ये मग़फ़िरत का अशरा है, फिर तीसरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। तो इन अशरों को अपने लिए गनीमत समझ लें, इन औकात को, इन दिनों को। तो अब आप अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाएं, गुनाहों को छोड़ दें। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे गुनाह माफ़ हों तो आज से आप इस्तिग़फ़ार और जो बातें, जो अमाल मैंने बताए हैं उनको आज से ही करना शुरू कर दें, उस पर अमल करें। तो अल्लाह तबारक व तआला आपको भी माफ़ फरमाएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक की बरकत नसीब फरमाए, हमारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक और सआदत हमें नसीब फरमाए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।